گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے جن کے بیٹے کو شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، غازی عباس کی شہادت پڑھی جا رہی تھی اور اس وقت انہوں نے دل میں تمنا کی تھی کربلا والوں کے ذریعے سے کہ اگر ان کے بیٹے کی گود بھر جائے گی تو وہ اس بچے کو شہادت کی اس محفل میں لائے گی۔ اور پچھلے سال انہوں نے دعا کی اور منت مانی اور اس سال ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو چونکہ وہ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، وہ بیچاری چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محفل میدان کی بجائے مسجد میں ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہماری منت پوری کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ جلدی سے کر لیں تاکہ پھر وہ ہو جائے، لے آئے بچے کو، وہیں سے پھر تھوڑی دیر رکھ کر کے بھیج دیجیے گا، اب ادھر مت لائیے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ کرامت ہے میرے غازی کی، کربلا والوں کی کرامت ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میری طرف توجہ کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لوگ آستانوں پر جا کر مرادیں مانگنے کے قائل نہیں ہیں، یہاں تو صرف نام کی برکتیں ہیں، یہاں تو محفلوں کی برکتیں ہیں۔ جس کا جو عقیدہ، جس کا جو یقین ہے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی، ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی۔ اور یہ جو برسات ہوئی خون کی، تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا۔ لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا،
امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. یہاں